گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اسلامیت کا نیو چیپٹر سٹارٹ کیا تھا۔ ہمارے چیپٹر کا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کی ریڈنگ ہم لوگوں نے کچھ کر لی تھی۔ آج ہم نیکسٹ پیج کی ریڈنگ کریں گے، بچپن کے حالات۔ ٹھیک ہے، بچپن کے حالات میں ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی کہ ان کی جو امی تھی وہ کب وفات پائیں، یعنی وہ کب فوت ہوئی تھی؟ جب آپ کی عمر 6 سال تھی۔ ٹھیک ہے، والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے لی، یعنی جب آپ کی والدہ فوت ہو گئیں تو آپ کو پالا کس نے تھا؟ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے پیارے دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 8 سال کی تھی، یعنی جب وہ 8 سال کے ہو گئے تو آپ کو پال کون رہا تھا، یعنی کہ آپ کی پرورش کون کر رہا تھا؟ دادا وہ کر رہے تھے نا ان کے، حضرت عبدالمطلب۔ تو جب 8 سال کو پہنچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے جو دادا تھے وہ انتقال کر گئے، یعنی وہ بھی فوت ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی۔ ابو طالب کون تھے بچوں؟ آج ہم نے کلاس میں بھی ریڈ کیا تھا۔ ویری گڈ، ابو طالب تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ آپ کے دادا کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا نے کی۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ نبی کریم میں بچپن سے ہی اعلیٰ صفات و نبوت کی نشانیاں موجود تھیں، جیسے کہ بچوں آج ہم نے شارٹ کوسچن بھی کیا تھا، اور اس شارٹ کوسچن میں بیٹا ہم نے یہی پڑھا تھا کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے، یعنی انہیں جو بھی چاہیے ہوتا وہ انہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، ہر طرح کی ضرورت ان کا خیال رکھتے اور ہمیشہ جدھر بھی جاتے آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ بچپن سے ہی اعلیٰ صفات و نبوت کی نشانیاں ان کے اندر موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے بیٹے سفر شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو حضرت ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ تجارتی قافلے میں شام لے گئے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ حضرت ابو طالب کون تھے؟ آپ کے چچا، وہ آپ کو تجارتی قافلے میں شام لے گئے۔ شام ہے بیٹے ایک ملک کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، راستے میں ایک مسیحی عالم نے حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نبوت کی نشانیاں بتائی اور یہ بھی کہا کہ انہیں شام لے کر نہ جائیں کیونکہ یہودی انہیں پہچان لیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہودی انہیں نقصان پہنچائے۔ حضرت ابو طالب نے ان کی بات مان لی اور اپنا سامان تجارت وہیں فروخت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ جب وہ انہیں لے کر گئے تو وہاں پہ ایک یہودی تھا، ٹھیک ہے، اس نے بتا دیا کہ یہ نشانی ہے، اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام لے کر جائیں گے تو وہاں کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہیں پہچان لیں گے یہودی جو ہیں اور انہیں نقصان پہنچائیں گے، تو آپ جو ہے وہ انہیں واپس لے جائیں۔ تو انہوں نے انہیں کی بات مانی، اپنا سامان تجارت کے لیے جو لے کر گئے تھے وہ انہوں نے فروخت کر دیا، ٹھیک ہے، اور انہیں مکہ مکرمہ لے کر واپس آ گئے۔ آگے ہے بیٹے حلف الفضول۔ قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے یمن سے مکہ مکرمہ آئے ہوئے ایک شخص سے مال خریدا لیکن قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس تاجر کو رقم ملنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے پہاڑ پر چڑھ کر مکہ مکرمہ کے شریف لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبدالمطلب نے اس کی رقم دلوانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، یعنی کہ قریش کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل، جو کہ یمن سے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک شخص سے مال خریدا تھا اور اس نے مطلب جیسے ہم کسی سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں لیکن اس نے اس کو پیسے دینے سے منع کر دیا کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ جب اس تاجر کو رقم نہ ملی اور اسے کوئی بھی امید نظر نہ آئی کہ مجھے میرے پیسے ملیں گے تو اس نے پہاڑ پہ چڑھ کے مکہ مکرمہ کے شریف لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی شریف لوگ اچھے لوگ تھے اس نے ان کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے زبیر بن عبدالمطلب، انہوں نے اس کی رقم دلوانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، یعنی کہ جہاں تک وہ اس کی کوشش کر سکتے تھے کہ اس کی جو رقم ہے جو اسے واپس نہیں مل رہی اسے واپس مل جائے، تو انہوں نے اپنا جو ہے اچھے سے اچھا کردار جو ہے اس چیز میں ادا کیا، ٹھیک ہے بچوں۔ اس موقع پر زبیر بن عبدالمطلب نے مختلف قبائل کو جمع کیا تاکہ اس طرح کے مسائل کا کوئی مستقل حل نکالا جائے۔ مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل نے اس موقع پر ایک معاہدہ کیا۔ زبیر بن عبدالمطلب کی تجویز اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس معاہدے میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام قبائل مل کر مظلوم کی مدد کریں گے اور اس کو حق دلوائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں اپنی شرکت پر فخر کا اظہار فرمایا، یعنی پھر وہ جب اس آدمی نے شور مچایا کہ مجھے میرے پیسے واپس چاہیے تو
آپ کے جو چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے مختلف قبائل سے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کیے اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا مستقل یعنی کہ پکا حل نکالا جائے تاکہ دوبارہ وہ انسان ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو جب مکہ مکرمہ میں مختلف قبائل کے لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا، یعنی کہ انہوں نے وعدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم جو ہے آئندہ کے بعد ایسا نہیں کریں گے۔ زبیر بن عبد المطلب جو تھے انہوں نے ایک تجویز پر اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا۔ اس طرح جو ہے یہ معاہدہ جب طے ہوا تو اس کا نام حلف الفضول جو ہے وہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور معاہدے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام قبائل جو ہیں وہ مظلوم یعنی کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کے پیسے جو ہے وہ واپس نہیں کیے گئے، اس آدمی نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے، اس کی مدد کریں گے، اسے اس کے پیسے جو ہیں وہ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کا حق دلوائیں گے۔ اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے اس معاہدے کے اندر شرکت کی اور اپنی شرکت کرنے کے بعد انہوں نے فخر کا اظہار فرمایا، ٹھیک ہے بچوں۔ آگے ہے دلچسپ بات، حلف کے معنی معاہدے کے ہیں۔ الفضول فضل کی جمع ہے۔ اس معاہدے کے قائم کرانے میں جن لوگوں نے کوشش کی تھی ان کے ناموں کے شروع لفظ فضل تھا، اس لیے معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، انہوں نے بتایا کہ حلف کے معنی ہوتے ہیں معاہدے کے اور فضول فضل کی جمع ہے۔ اس معاہدے کو قائم کرنے میں جن لوگوں نے کوشش کی تھی ان کے ناموں کے شروع میں لفظ فضل تھا، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور ایمانداری کی وجہ سے قریش کی ایک معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سامان تجارت شام لے جانے کی درخواست کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ اپنایا ہوا تھا تو حضرت خدیجہ جو قریش کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی، جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سارا سامان شام تجارت لے جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ آپ کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوا اور آپ خدیجۃ الکبریٰ کو سفر کے حالات سے آگاہ کیا، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، ٹھیک ہے بیٹے۔ یعنی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان تجارت کے لیے شام لے جانے کی درخواست کی تو اپنا غلام جو تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ تو جب وہ غلام سفر سے واپس آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اس نے سفر کے بارے میں بتایا کہ ہم نے سفر پہ کیا کیا، یعنی سفر کے حالات کے بارے میں بتایا، آگاہ کیا۔ تو اس نے جب ساری بات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی تو وہ یہ ساری باتیں سن کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے، وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ایماندار ہیں اور چیزوں کی بہت اچھے سے حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی خوبیاں جب بتائی تو حضرت خدیجہ کو یہ باتیں بہت اچھی لگی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ اور جب شادی کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا جو کہ ان کے چچا تھے، اور پھر اس مشورے کو قبول فرمایا۔ آپ کا نکاح ان کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 40 سال، ٹھیک ہے۔ آگے بیٹے حجر اسود کی تنصیب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ عرصے پہلے بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا، لہذا خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کی گئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کا مرحلہ تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام پائے، یعنی حجر اسود کی تنصیب جب اعلان نبوت ہو گیا تو کچھ عرصہ پہلے بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو ساری کی ساری دیواریں تھیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا اور خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کی گئی۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ جب آیا تو ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو وہ اپنے ہاتھ سے نصب کرے۔ نوبت لڑائی تک جا پہنچی۔ قریش کے ایک معزز شخص نے مشورہ دیا کہ کل سب سے پہلے جو مسجد حرام میں آئے گا وہی ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ اگلے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کہا یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھا اور سب سرداروں سے فرمایا کہ چادر کے کنارے تھام لیں اور اوپر کو اٹھا لیں۔ جب چادر مقررہ جگہ کے برابر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب فرما دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی کا خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی سے ٹل گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ لڑنا شروع ہو گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب کوئی کہہ رہا تھا حجر اسود میں اپنے ہاتھوں سے نصب کروں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں
کروں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں کروں گا. لڑائی کی نوبت جو ہے وہاں تک پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن پھر قریش کے جو ایک معزز شخص تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ اس طرح کی جو کریں کہ جو مسجد حرام میں سب سے پہلے آئے گا وہی جو ہے وہ حجر اسود کو نصب کرے گا. اگلے دن کا انتظار کرنے لگ گئے سب لوگ. ٹھیک ہے، پھر جب اگلا دن آیا تو سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے. تو پھر جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ اس فیصلے پر راضی ہوئے. پھر حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح بچوں جو ہے یہ بڑی لڑائی کا جو خطرہ تھا نا وہ ٹل گیا. ٹھیک ہے، اور اس طرح کر کے انہوں نے حجر اسود کو کس طرح نصب کیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کر حجر اسود کو اس کے اندر رکھا، اور جب چادر مقررہ جگہ کے برابر پہنچ گئی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب فرما دیا. اس طرح لڑائی کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا، یعنی لڑائی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے بچوں. جی 3 کلاس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم اپنی نوٹ بک کے اوپر ٹائٹل پیج بنا چکے ہیں، تو آج ہم کوئی بھی پیج لیو نہیں کریں گے. جہاں سے ہم لوگوں نے کل کا کام کیا تھا ہم اسی سے نیکسٹ پیج اوپن کریں گے. اس کے اوپر ہم ڈیٹ اور ڈے لگائیں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 10 اپریل ہے اور جمعے کا دن ہے. ہم عنوان لکھیں گے جیسے ہم اپنی کلاس میں لکھتے ہیں. آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. سوال جواب ہم کریں گے، سوال جواب کی ہیڈنگ دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے 2 سوال کر لیے تھے، ہم تیسرا سوال کر رہے ہیں تو ہم سوال نمبر 3 کیا جو ہے وہ ہیڈنگ دیں گے. ٹھیک ہے، ہمارا جو آج کا سوال ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس چیز سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی درخواست کی. تو بچوں آپ نے پڑھائی بہت اچھے سے سنی تھی میم کی، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کس چیز سے متاثر ہوئی تھی حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے متاثر ہوئی تھی. حضرت خدیجہ آپ کی دیانت داری سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی درخواست کی تھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے بچوں، خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے دوران کس بات پر جھگڑا ہوا. تو بچوں اس کا آنسر ہے خانہ کعبہ. جیسے آپ کو پتہ ہے بچوں ہم نے پڑھائی کی تھی اور پڑھائی میں ہم نے اس چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا. تو خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے بعد حجر اسود کو نصب کرنا تھا. ٹھیک ہے، ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام پائے. اس بات پر جھگڑا ہوا. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ انہوں نے پوچھا ہم سے خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے دوران کس بات پر جھگڑا ہوا. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اور ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ میں اپنے ہاتھوں سے کروں. تو اس بات پر سب جو ہے وہ جھگڑ پڑے تھے. ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک کے اوپر اچھی سی مارجن لائن لگا کر اپنے کام کو نیٹ اور کلین طریقے کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے وہ منڈے میں چیک ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.